کی عمر مبارک تھی، بچپن تھا آقا علیہ السلام کا۔ اس عمر مبارک میں آقا علیہ السلام حضرت اپنے چچا حضرت ابو طالب ان کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے تجارت کے قافلے کے ساتھ۔ یہ پہلا سفر تھا آقا علیہ السلام کا۔ تو آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے بچپن مبارک میں ہی بین الاقوامی سفر شروع کر دیے تھے، چھوٹی عمر میں، معصومانہ عمر میں 8-9 سال کی عمر مبارک ہے، ملک شام کی طرف سفر کیا، قافلے کے ساتھ گئے۔ اب اس سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کا تو چونکہ پہلا قافلہ تھا، پہلا سفر تھا یہ، مگر مکہ کے تاجر تھے جو رؤساء قریش، بڑے بڑے سردار، وہ اس سے پہلے بھی جاتے تھے ملک شام تجارت کے لیے۔ راستے میں ایک گرجا تھا، ایک عبادت گاہ تھی، پرانی کتابوں کا ایک عالم تھا بحیرہ راہب، وہ اس گرجے میں رہتا تھا، اس میں عبادت کرتا تھا۔ مکہ کے رؤساء قریش، بڑے بڑے سردار اس گرجے میں جا کے آرام کیا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اس کے بعد پھر آگے سفر کو جاری ہوتے، پھر اس طرف مکہ کی طرف واپس آتے۔ تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے یہ آرام کرتے تھے، وہاں پہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، مگر کبھی اس نے نہ ان کی خاطر تواضع کی، نہ استقبال کیا، نہ زیادہ ان کے ساتھ ملاقات کی، میل ملاپ کیا، یہ رکتے آرام کرتے روانہ ہو جاتے۔ اس سال جب آقا علیہ السلام اس قافلے میں تھے اور اس گرجے کے قریب پہنچے، پہاڑیوں سے قافلہ نیچے اتر رہا تھا، تو وہ بحیرہ راہب، پرانی کتابوں کا جو عالم تھا، کتب سابقہ کا علم رکھنے والا، وہ اپنے گرجے سے نکلا اور قافلے والوں کا استقبال کرنے لگا، ہر ایک کو خوش آمدید کہنے لگا، ملنے لگا، حتیٰ کہ ہر ایک کو ملتے ملتے وہ آقا علیہ السلام تک آ پہنچا، حضور علیہ السلام تک آ پہنچا۔ 8-9 سال کی عمر مبارک ہے آقا علیہ السلام کی۔ جب حضور علیہ السلام کے قریب آیا بحیرہ راہب، اس نے آ کے آقا علیہ السلام کا دست مبارک تھاما اور حضور کا ہاتھ مبارک اس نے بلند کیا اور فرمایا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ 3 اعلان کیے اس نے کہا، قریش مکہ سن لو، یہ ساری کائنات کا سردار ہے، سن لو یہ خدا کا آخری رسول ہے، اور سن لو اس کو اللہ رب العزت کائنات انسانی اور کل عوالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ یہ 3 اعلان کیے۔ جب یہ اعلان بحیرہ راہب کے ہوئے تو مکہ کے سردار، ان کے لیے نئی بات تھی، وہ متعجب ہوئے، بڑا حیران ہوئے کہ یہ تو ایک یتیم کے طور پہ جانے جاتے تھے، تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ہم تو آپ کی عزت و تکریم بھی کرتے ہیں، تمہیں مانتے بھی ہیں۔ مکہ کے رؤساء نے پوچھا، ما علمک، تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے، کس علم کی بنیاد پہ یہ اعلان کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے تم نے؟ اس جو بحیرہ راہب تھا اس نے کہا کہ جب تم آ رہے تھے، اس سے پہلے بھی تم آتے تھے، میں نے کبھی تمہارا استقبال نہ کیا، کبھی تمہاری خاطر تواضع نہ کی، کبھی تمہیں خوش آمدید نہ کہا، کبھی تمہارے ساتھ اس طرح ملاقات نہ کی، مگر اس بار جب تم پہاڑی سے اتر رہے تھے، میں گرجے کے اندر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، تم جس پہاڑ سے گزرتے تھے، جس پتھر کے قریب سے گزر ہوتا تھا، جس درخت کے قریب سے گزر ہوتا تھا، ہر پہاڑ اور ہر درخت اس مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا تھا۔ تم گزرتے جاتے تھے، جہاں جہاں سے گزر ہوتا درخت سجدہ کرتا جاتا، پہاڑ سجدہ کرتا جاتا۔ پیچھے بات تھی کہ درخت اور پہاڑ آقا علیہ السلام پہ سلام پڑھتے تھے، اب بات آگے بڑھ گئی، وہ صرف سلام نہ پڑھتے تھے بلکہ تاجدار کائنات کو پہچانتے اور مصطفیٰ کو پہچان کر مصطفیٰ کو سجدہ بھی کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے، حضور علیہ السلام کو سجدے کرتے۔ تو آپ اندازہ کریں، وہ بحیرہ راہب، اس نے کہا، میں نے پڑھ رکھا ہے درخت اور پہاڑ اور پتھر نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، میں تو انہیں پہچانتا نہ تھا، کوئی خاص علامت نہ تھی میرے پاس، اس شخص کی پہچان نہ تھی، ایک ہی علامت تھی جو میں نے دیکھی اور میں اپنے گرجے میں رہ نہ سکا، استقبال کے لیے نکل آیا، کہ ہر پہاڑ اور ہر درخت اس نبی کو سجدہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے دعویٰ کر دیا، ھذا